کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے مؤثر ٹیکس لائحہ عمل کے لیے تمام شراکت داروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ دریائے خنجراب کو پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت کی غرض سے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ اور صدر اور وزیر اعظم نے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے 53ویں یوم شہادت کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خزانے اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے ایک متفقہ اور مؤثر ٹیکس لائحہ عمل کے لیے تمام شراکت داروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیشنل ٹیکس کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ یہ اجلاس وفاق اور صوبوں کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے قومی مالیاتی معاہدے کے تناظر میں منعقد ہوا، جس میں قابل عمل ٹیکس کے شعبوں بالخصوص ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی اور زرعی آمدنی سے مکمل ٹیکس کے حصول کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں معلومات کے تبادلے، ٹیکس ڈیجیٹائزیشن، جی ایس ٹی میں مطابقت پیدا کرنے اور صوبائی ٹیکس اصلاحات اور ٹیکس دائرہ کار کو توسیع دینے جیسے اہم امور پر غور کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس جو کل کاروباری دن کے اختتام پر 1,05,104 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، 1,06,325 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان کاروباری برادری کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد میں اضافے کا مظہر ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کیڈٹس کی مشترکہ تربیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹریننگ 5 مہینے تک جاری رہے گی، جس کے بعد نیوی اور ایئر فورس کے کیڈٹس اپنی متعلقہ اکیڈمیز میں اپنی ٹریننگ مکمل کریں گے۔ پاکستان کے لیے مستقبل کے باصلاحیت رہنما تیار کرنا پی ایم اے کا ترہ امتیاز ہے، جو ملکی دفاع اور قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹریننگ تینوں مسلح افواج میں بہتر رابطوں کے ذریعے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہیں علاقے کی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء نے امن کے قیام کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم اور قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ دریائے خنجراب کو پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت کی غرض سے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ دریائے خنجراب مشینری، کپڑے، برقی آلات اور اشیاء خرد و نوش سمیت مختلف اشیاء کی نقل و حمل میں معاونت فراہم کرتا ہے اور یہ پڑوسی ممالک کی اقتصادی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے وسطی ایشیائی ممالک خصوصاً تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان کو صنعتی اور زرعی مصنوعات کی فراہمی کے لیے بھی اس راستے کا استعمال کیا۔ دریائے خنجراب کو سال بھر کے لیے فعال کرنے سے پاکستان، چین اور خطے کے دوسرے ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے اور خطے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج 53واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وہ 4 اپریل 1938 کو کھاریاں کینٹ کے قریبی گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی جنگ میں ہلی کے مقام پر دشمن کے متعدد حملوں کو بہادری سے پسپا کرتے ہوئے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ انہیں بنگلہ دیش کے ضلع دیناج پور کے گاؤں بولدار میں سپرد خاک کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کو ان کے 53ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ میجر محمد اکرم شہید نے مشرقی پاکستان میں جنگ کے دوران جرأت اور بہادری کی لازوال مثال قائم کی اور مادر وطن کے لیے عظیم قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی شکر گزار رہے گی۔ غزہ اور خان یونس میں اسرائیلی فوج نے مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک 44,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی 2 میچوں میں زمبابوے کو ہرا کر 3 میچوں کی سیریز جیت چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔